سلویا پلیٹ کے جو فادر تھے اوٹو پلیٹ، جو بہت ہی اوپریسو قسم کے انسان تھے، جنہوں نے سلویا کو ہر طرح کی آزادی سے انہیں ریسٹریکٹ رکھا تھا۔ اسی لیے سلویا پلیٹ اس پوئم میں اپنے درد کو، اپنی جو کوشش تھی اور اپنے میموریز کو اس پوئم میں پورٹرے کرتی ہے۔ اس پوئم میں سلویا کبھی اپنے فادر کو ویمپائر، بلیک شو یا سٹون اسٹیچو کہتی ہے۔ مینز اس پورے پوئم میں سلویا پلیٹ جو ہے اپنے فادر کے ساتھ جو ریلیشن تھا اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ ریلیشن کیسا تھا، جب میں پوئم ڈسکس کروں گا تب آپ کو پتہ چلے گا۔ اور ایک اور بات، اس پوئم کے 14 سٹینزا میں اپنے ہسبینڈ کا ایک شارٹ ڈسکرپشن دیتی ہے اور اس کو ایک شیطان کہتی ہے۔ اور اپنے ہسبینڈ سے سپریشن کے بعد سلویا پلیٹ کے ڈیتھ ہو جاتی ہے، مطلب 4 مہینوں کے بعد سلویا پلیٹ نے سوسائڈ کیا تھا، اور سلویا جب 10 سال کی تھی اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی، بٹ ان کے خوفناک میموریز نے سلویا پلیٹ کے مائنڈ کے اتنی گہرائی مینز وہاں تک جا کے بس گئے تھے کہ انہوں نے اپنی میموریز سے فری ہونے کے لیے اپنی جان دے دی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا پوئم ہے دیٹس اباؤٹ ڈیڈی بائی سلویا پلیٹ، بہت ہی انٹرسٹنگ پوئم ہے، اور اس پوئم میں ہم ڈسکس کریں گے اباؤٹ آتھر، کی فیکٹس، پوئم ٹرانسلیشن۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ اباؤٹ آتھر۔ Born on 27th October 1932 بوسٹن ماسچیسیٹس US، اور ڈیتھ اس کی 11 فیبرری 1963 لنڈن میں ہوئی ایٹ دی ایج آف 30۔ سلویا پلیٹ واز این امریکن پوئٹ، یہ ایک ناولسٹ تھی اور شارٹ سٹوری رائٹر تھی۔ اس کے جو چلڈرن تھے وہ فریڈیا ہگز اینڈ نکولس ہگز۔ اور ڈیڈی از دا موسٹ فیمس پوئم بائی سلویا پلیٹ اینڈ ون آف دی بیسٹ نون آف دی 20th سینچری۔ مین اس کو کنسیڈر کیا ہے 20th سینچری کا سب سے بیسٹ پوئم، اور یہ اس کا فیمس ورک تھا۔ پلیٹ ہیز انسپائرڈ کاؤنٹلیس ریڈرز اینڈ انفلوئنسڈ مینی پوائٹس سنس ہر ڈیتھ ان 1963۔ مینز اس کی جو پوائٹری تھی اس سے کافی جو رائٹرس تھے، جو پوائٹس تھے، وہ انسپائر ہوئے تھے، ان کا بڑا اثر رسوخ تھا اس پہ۔ اور سلویا پلیٹ واز دی ڈاٹر آف جرمن امیگرینٹ کالج پروفیسر اوٹو پلیٹ۔ اس کے جو فادر تھے وہ اوٹو پلیٹ تھے، اور یہ جرمن امیگرینٹ تھے سوری۔ ہر لائف چینجڈ ایبرپٹلی وین ہر فادر ڈائیڈ ان 1940۔ سو اس کے جو ریلیشن تھا اپنے فادر کے ساتھ وہ اس پورے پوئم میں آپ کو نظر آئے گا کہ کس قسم کا ریلیشن تھا اور کیا ریسٹرکشنز تھی، اور کس کس نام سے سلویا نے اس پوئم میں اپنے فادر کو جو ہے بلایا ہے۔ سو شی میریڈ فیلو پوائٹ ٹیڈ ہیوجز ان 1956، اور یہ بھی ایک پوائٹ تھے جو اس کے ہسبینڈ تھے، اینڈ دے لیو ٹوگیدر ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس دین ان انگلینڈ۔ اور اس کا جو ریلیشن شپ تھا وہ مینز زیادہ پرسکون نہیں تھا۔ سو ان ہر لیٹرز پلیٹ ایلیجز ابیوز ایٹ ہز ہینڈ، اور ان کے پھر 2 چلڈرن ہوئے بیفور سپریٹنگ، اور یہ پھر الگ ہوئے تھے 1962 میں۔ سو سلویا پلیٹ کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ تو یہ اس کی ڈیتھ اس طرح ہوئی تھی کہ ڈیورنگ ہر انڈر گریجویٹ ایئرس، تو جو پلیٹ تھی وہ اس نے سفرنگ کری تھی سمٹمز آف سیور ڈپریشن سے، دیٹ وڈ الٹیمیٹلی لیڈ ٹو ہر ڈیتھ۔ اب اس میں کیا ہوا تھا، ان ون آف ہر جرنل انٹریز، تو وہاں پہ کیا ہوا تھا، ڈیٹ جون 20 1958 میں، جب اس نے لکھا تھا کہ اٹ از ایز اف مائی لائف ور میجیکلی رن بائی 2 electric currents، مطلب میری جو زندگی ہے وہ جو ہے مینز رن کر رہی ہے جیسے الیکٹرک کرنٹس کے جو نہیں ہوتے، تو
مطلب میجیکلی رن کر رہے ہو جیسے الیکٹرک کرنٹس. پھر اس میں چوائس پازیٹیو اینڈ ڈسپیئرنگ نیگیٹو وچ ایور از رننگ ایٹ دی مومنٹ ڈومیننٹس مائی لائف فلڈز اٹ. سو یہ اسٹیٹمنٹ کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، اس نے جو ہے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تھا. دس از این ایلیگنٹ ڈسکرپشن آف بائی پولر اینڈ ڈس آرڈر آلسو نون ایز مینک ڈپریشن. اسے مینک ڈپریشن کی شکار تھی. یہ اے ویری سیریس النس فار وچ نو جنرلی، اور اس وقت اس کا کوئی علاج بھی مطلب نہیں تھا. سو ان اگست 1953 ایٹ دی ایج آف 20 پلیٹ اٹیمپٹڈ سوسائڈ بائی سویلنگ سلیپنگ پلز. اب جب یہ 20 ایئرس کی تھی تب بھی اس نے اٹیمپٹ کیا تھا سوسائڈ کرنے، بٹ اس وقت یہ بچ گئی تھی کیونکہ اسے ڈائریکٹ ہاسپٹل پہنچایا گیا تھا. لیکن ایٹ دی ایج آف 30 وین شی اٹیمپٹڈ سوسائڈ، سو اس وقت یہ نہیں بچ پائی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. سو اس پوئم میں اگر اس کے کی فیکٹس کی بات کریں تو یہ لکھا گیا تھا 12 اکتوبر 1962 کو، a month after Platt had separated from her husband and moved with their 2 small children from their home in Devon to a flat in London. 1962 میں جب یہ لوگ سپریٹ بھی ہوئے تھے، مطلب ہے اپنے ہسبینڈ سے سپریٹ ہوئی تھی، تو اس نے موو کیا تھا کس سائڈ، لنڈن سائڈ، اپنے 2 بچوں کے ساتھ. 4 months لیٹر کیا ہوا تھا، پلیٹ کی جو ہے ڈیتھ ہو گئی اور اس نے ایک پوئم لکھا تھا ڈیورنگ دا. اس پوئم مطلب یہ جو پوئم تھا یہ ڈیڈی پوئم، یہ اس نے اس وقت لکھا تھا ڈیورنگ دا ٹربیلینٹ پیریڈ. مینس ٹربیلینٹ سے مراد یہ کہ جب بالکل لائف میں سکون ہی نہ ہو، تو ایسا پیریڈ چل رہا ہو آپ کا. تو پبلشڈ ان انکاؤنٹر میگزین آن 4 اکتوبر 1963 اور ان 1965. کچھ جگہوں پہ یہ لکھا تھا کہ 1963 میں پبلش ہوا تھا اور کچھ میں 1965 میں. سو اٹ واز انکلوڈیڈ ان دا والیوم ایریل. یہ ایک کلیکشنس تھی اس کے پوئمس کی، سیلیا پلیٹ کی، جو فسٹ ہیمیسلی پبلش کرائے گا. فسٹ ہیمیسلی سے مراد یہ کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے اور اس کے بعد اس کے جو ورکس ہوتے ہیں اس کو پبلش کیا جائے. سو جب اس کی ڈیتھ ہوئی، جب اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا، تو تب اس کے جو ورکس تھے، ایریل مینز ایک کلیکشن تھی پوئمس کی ایریل کے نام سے، اس میں اس کے سارے پوئمز جو ہے پبلش کیے گئے تھے. اینڈ شی روٹ دس پوئم ان اے وے دیٹ الاؤز دا ریڈر ٹو فیل ہر پین. مینس اس نے یہ پوئم جب آپ پڑھو گے تو اس نے اس طرز پہ لکھا ہے کہ آپ کو اس کا جو درد ہے وہ فیل کریں گے. اینڈ ڈڈ سوسائڈ ان 1963 میں اس نے سوسائڈ کیا تھا. اینڈ فرسٹ پرسن پوائنٹ آف ویو ہے ڈائریکٹلی ایڈریسنگ دا اسپیکرز فادر، ڈیڈی اینڈ یو. اور اس میں پریزنٹ ٹینس یوز ہوا ہے، تو دا اسپیکر سوئچز ٹو پاسٹ ٹینس آلسو وین ڈسکسنگ میموریز. کیونکہ جب سویلیا ڈسکس کرتی ہے اپنی میموریز تو اوبیسلی سے پاسٹ ٹینس میں ہی جانا پڑتا ہے. وین ڈسکسنگ میموریز 80 لائنس کی پوئم ہے اور 16 اسٹینزاز ہے. اس کے بعد پوئم کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. پوئم کی ٹرانسلیشن سے پہلے اس پوئم میں لٹری ڈیوائسز جو یوز ہوئے وہ ہے ایسوننس. ایسوننس مطلب دا ریپیٹیشن آف واول ساؤنڈز ان دا لائن، مینز جو سٹارٹ کے لائنز ہوتے ہیں ان میں. اور میٹافر کا یوز ہوا ہے، پرسنیفیکیشن کا یوز ہوا ہے جہاں پہ ہم ہیومن کوالٹیز ٹو انینیمیٹ آبجیکٹس. اور انومیٹوپیا کا یوز ہوا ہے، انجمنٹ کا یوز ہوا ہے، ایلیٹریشن کا یوز ہوا ہے، امیجری کا یوز ہوا ہے، کانسوننٹس کا یوز ہوا ہے. کانسوننٹ سے مراد یہ اٹ از دا ریپیٹیشن آف کانسوننٹ ساؤنڈس ان دا سیم لائن. سو اس کے بعد سیمیلی کا یوز ہوا ہے ایز ویل ایز میٹافر کا بھی یوز ہوا ہے. اور پوئٹک ڈیوائسز کی بات کریں تو اس میں رائم اسکیم، کوئنٹن اور اینڈ رائم، تو یہ سب یوز ہوا ہے. کوئنٹن سے مراد یہ کہ ہر اسٹینزا اس کی جو ہے 5 لائنس کی ہے. جیسے پہلا جو اسٹینزا ہے وہ ہے کہ یو ڈونٹ ڈو اینی مور بلیک شو in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or a chew. So
پہلے لائن میں پوائٹ کہتی ہے کہ اب آپ کا کوئی انفلوئنس نہیں میرے اوپر، مطلب اپنے فادر کو ہنٹ کر رہی ہے اور ان کے یادوں سے یہ کہتی ہے جو دماغ میں بسے ہیں کہ اب آپ کا میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں۔ اور بلیک شو جو ورڈ ادھر یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے ان کے فادر، مطلب اپنے فادر کو بلیک شو کہتی ہے کہ ڈارک میموری سیولیا جو ہے دو چیزوں کو قبول کرتی ہے۔ پہلا اپنے 4 سرکمسٹانسز کے بارے میں بتاتی ہے جس میں کہ پچھلے 30 سالوں سے جی رہی ہوتی ہے، اور دوسری چیز یہ بتاتی ہے کہ ان کے فادر کے ساتھ جو تعلق تھا، مینز جو ریلیشن تھا وہ کیسا تھا، اور وہ یہ قبول کرتی ہے کہ اب آپ کا مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں۔ مینز یہ ہنٹ دیتی ہے کہ مطلب اپنے فادر کو کہ اب آپ کا میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، کیونکہ 30 سالوں سے میں ایک پھیر کی طرح، مینز ایک پاؤں کی طرح میں آپ کے ڈارک میموریز میں پھنس کر جی رہی تھی۔ نہ لائف میں کوئی کلر تھا، مجھے آپ سے اتنا ڈر لگتا تھا، میں سانس لینے اور چینک کرنے سے بھی ڈرتی تھی۔ اب مطلب دیکھو پہلے لائن میں پتہ چل جاتا ہے کہ پوائٹ مینز سیولیا پلیٹ آگے جا کر سوسائڈ کرے گی، کیونکہ اس پوئم کے 4 مہینوں بعد پوائٹ نے سوسائڈ کر دی تھی، اس لیے وہ بار بار کہتے کہ اب آپ کا انفلوئنس نہیں رہے گا۔ یہ تھے پہلے 5 لائنز کی جو سٹینزا ہے، فرسٹ سٹینزا، 5 لائنز کی۔ اور اب ڈیڈی سیکنڈ اور تھرڈ سٹینزا۔ ڈیڈی آئی ہیو had to kill you, you died before I had time. Marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one grey toy, big as a fresco sail, and a head in the freakish Atlantic, where it pours being green over blue. In the waters of beautiful Nauset, I used to pray to recover you. H2. ان لائنز کا مطلب یہ ہے، ان لائنز میں پوائٹ کہتی ہے کہ ماربل ہیوی انسان۔ اب ماربل ہیوی سے کیا مراد؟ ماربل ہیوی کا مطلب انسان، مطلب ماربل ہیوی کا مطلب یہ کہ اپنے فادر کو مخاطب کرتی ہے۔ ماربل ہیوی کا مطلب کہ باری انسان، اور پوائٹ اس لیے اپنے فادر کو ماربل ہیوی کہتی ہے کیونکہ ان کے جو فادر تھے وہ ڈائبیٹک پیشنٹ تھے اور ان کا جو ویٹ تھا وہ زیادہ تھا۔ اور یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے اے بیگ فل آف گاڈ سے پوائٹ کا مطلب ہے ان کے فادر ایک ڈومیننٹ انسان تھے جن کے اندر ایموشنز اور فیلنگز نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے پوائٹ جو ہے اسے بیگ فل آف گاڈ کہتی ہے۔ گیسلی اسٹیچو کا مطلب ہے ایک خوفناک اسٹیچو، اور گریٹ ٹوائے کا مطلب ہے پاؤں کی انگلی جو کہ نیلی پڑ گئی، مطلب پوائٹ کے فادر کی ایک انگلی ڈائبیٹک کی وجہ سے نیلی پڑ گئی۔ پرسکو سیل کا مطلب ہے سین فرانسسکو شہر میں پائے جانے والا ایک میمل، اور فریکش ایتلانٹک کا مطلب ہے ایتلانٹک اوشین، اور نوسیٹ کا مطلب ہے نوسیٹ بیچ جہاں پر ایتلانٹک اوشین کے کچھ حصے یہاں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اور H2 یہ جو ہے جرمن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے او یو، مطلب سیولیا کے فادر، اور H2 اس لیے پوائٹ نے یوز کیا ہے کیونکہ اس کے فادر جو تھے وہ جرمن امیگرینٹ تھے۔ تو سٹینزا 2 اور 3 میں پوائٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے اور فادر کو ایڈریس کرتے ہوئے اپنے جو پرسنل ڈیزائر کو سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تو آپ کو مارنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا، لیکن انفارچونیٹلی آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اور کہتی ہے کہ آپ کے آپ ایک اوپریسو انسان تھے کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ ایک پتھر کی طرح اسٹیچو ہو جس کے اندر نو فیلنگز، نو ایموشنز، اور مزید کہتی ہے کہ آپ کے پاؤں کی ایک انگلی اتنی کالی ہو گئی تھی کہ اسے دیکھنے پر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سیل میمل کی طرح
جو سین فرانسسکو کے جو کہ ایک امریکہ کا ایک شہر ہے اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور تھرڈ سٹینزا میں مینز یہ کہتی ہے کہ آپ کا ہیڈ اتنا آپ کا ہیڈ اتنا اگلی سا تھا، بدصورت سا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آپ کا سر ایٹلانٹک اوشین میں نوسیٹ بیچ کے پاس کہیں لوکیٹڈ ہو، اور آپ کے پاؤں جو ہے سین فرانسسکو میں ہو، اور سین فرانسسکو کی جو سیل ہے وہ آپ کی کھالی انگلیاں ہے۔ سیویلیا فلیٹ جو ہے اپنے فادر کو ڈومیننٹ انسان مانتی تھی، اور وہ ایک کرول تھے، اور مزید کہتی ہے کہ ایون میں نے آپ کے لیے پرے بھی کیا تھا، مانتی تھی۔ تو اب یہاں پہ جو ہے جو سیویلیا فلیٹ ہے اس نے اپنے فادر کے لیے ایون پرے بھی کیا تھا، چاہے جو بھی ہو، جو پیار ہوتا ہے پیرنٹس کا یا بچوں کا اپنے پیرنٹس کے لیے، پیرنٹس کا اپنے بچوں کے لیے، اس میں کبھی نہ کبھی پیرنٹس چاہے جتنے بھی اس کے بچے باغی ہو یا جو بھی ہو، ان کے لیے دعا ضرور نکلتی۔ اسی طرح جو اولاد ہوتی ہے ان کی بھی کبھی نہ کبھی اپنے پیرنٹس کے لیے دعا ضرور نکلتی ہے۔ تو یہاں پہ سیویلیا آخر میں یہی کہتی ہے کہ میں نے آپ کے لیے پرے بھی کیا تھا۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے فورتھ اور ففتھ سٹینزا کو۔ in the German tongue in the Polish town, script flight by the ruler of wars, but the name of the town is common. My Polish friend says there are a dozen or two, so I never could tell where you put your foot, your fruit. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. اب ان لائنز میں سیلیا جو ہے یہ کہتی ہے کہ جو جرمن ٹانگ ہے، جو جرمن زبان ہے، اور وہ جو پولش ٹاؤن کا مطلب ہے یہاں پہ جو پولینڈ میں جو موجود کوئی ٹاؤن، اور فلیٹ جو اسکریپ فلیٹ کا مطلب ہے شیٹر، کسی چیز کو تہس نہس کرنا، اور رولر آف وارز کا مطلب ہے وار ٹینکس، اور پولک فرینڈ کا مطلب ہے سیویلیا کا کوئی فرینڈ جو پولینڈ سے ہے۔ فورتھ اور ففتھ سٹینزا میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے جو فادر کا جنم جو جنم کہاں ہوا ہے، اور کہاں بڑے ہوئے ہیں، اور کہاں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور سیویلیا کو اتنا پتہ تھا کہ اس کے فادر پولینڈ کے کسی ٹاؤن سے آئے تھے جہاں پر جرمن زبان کم بولا جاتا تھا، اور ٹاؤن سے ان کے فادر آئے تھے، وہاں پر اکثر جنگ ہوا کرتی تھی، اس لیے اس ٹاؤن کو وار ٹائم میں تہس نہس کر کے مٹا دیا تھا۔ اور ان کے پولک فرینڈ مینس پولینڈ کے جو فرینڈ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پولینڈ میں ایک ہی نام کے وہاں پر بہت سارے ٹاؤنز موجود ہیں، 12 کے آس پاس ایک ہی نام کے ٹاؤنز موجود ہیں، اور اپنے فادر کو ایگزیکٹ ٹاؤن کا اسے پتہ نہیں تھا، اور مزید کہتی ہے کہ اس نے اپنے فادر سے اس بارے میں کبھی بات ہی نہیں کی، کیونکہ وہ اپنے فادر سے ڈرتی تھی۔ جب وہ کچھ بولنا چاہتی تھی ان کی ٹانگ جو ہے ان کے منہ کے جبڑوں میں ہی پھنس جاتا تھا۔ یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میرے جو فادر تھے وہ پتہ نہیں پولینڈ کے کون سے شہر سے تھے، اور جہاں پہ یہ جرمن لینگویج بولی جاتی تھی، لیکن اس ٹاؤن کا ایگزیکٹ اسے پتہ نہیں۔ تو اس کے بعد It stuck in a barbed wire snare, itch. I could hardly speak. I thought every German was you, and the language obscene, an engine, chafing me off like a jaw to touch you. As was Wilson, I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. So, in lines میں جو بار وائر کا مطلب ہے کٹلی تھارے، سنیر کا مطلب ہے جال، اور اچ کا مطلب ہے آئی، اور یہ جو اچ ورڈ ہے یہ جرمن ورڈ ہے، اور انجن کا مطلب ہے ٹرین کی انجن،
اور چیفنگ می کا مطلب ہے یعنی ٹرین کی جو انجن جو کہ شور مچاتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہو. اور بیلسن اور اسٹیچو جو کہ ڈاک ہوا، یہ جو ہے الگ الگ جگہوں کے نام ہیں، اور یہ ان کنسنٹریشن کیمپس کے نام ہیں جنہیں کہ ہٹلر کے وقت اور نازی پارٹی کے رول کے دوران انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے لیے یوز کیا جاتا تھا، تاکہ اس میں جو جیوز مینز جو یہ جیوز کو ان کو اذیت دیا جا سکے، مطلب ٹارچر کیا جا سکے. تو ان سٹینزاز کا مطلب ہے، سیلیا پلیٹ یہ کہتی ہے کہ آخر انہیں کیسا لگتا تھا جب وہ اپنے فادر کے اس آس پاس ہوا کرتی تھی، اور مزید کہتی ہے کہ ڈر کے مارے وہ کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا ان کی زبان کسی کٹلی جار میں پس گئی ہو. کٹلی جار سے مراد یہ جو شارپ وائرز نہیں ہوتے، اس سے یہ اس کو کہتے ہیں، اور وہ بس ایچ 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 مطلب آئی 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 کہہ کر رک جاتی تھی، اور کہتی ہے کہ جب بھی وہ کسی جرمن کو دیکھتی ہے، اب یہاں پر پوائٹ کیا کہنا چاہ رہے کہ جب بھی وہ کسی جرمن کو دیکھتی ہے تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر جرمن اس کا فادر ہو، اور ایون جو جرمن زبان ہے وہ بھی اب اوفینسو لگتا ہے تھا. اور کہتی ہے کہ جب ان کے فادر زندہ تھے انہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے فادر کوئی نازی ہو اور وہ کوئی جیو ہو. اور کہتی ہے کہ جرمن مزید یہ کہتی ہے کہ جو جرمن زبان ہے یہ بھی ایک ٹرین کی انجن کی طرح لگتا ہے، جو انہیں اپنے اوپر بٹھا کر انہیں ڈفرنٹ جو کنسنٹریشن کیمپس کی طرف لے جا رہا ہو، جہاں پر انہیں ٹارچر کیا جائے گا جیسے جیو کو کرتے ہیں. اور لاسٹ لائن میں کہتی ہے کہ جیسے وہ اب ایک جیو کی طرح بات کرنے لگی ہو، یا پھر وہ شاید کوئی جیو ہی ہو. جیو سے مراد مطلب یہ جو یہ یہودی جو ہوتے ہیں ان کو جیوز کہا جاتا ہے، جیوز. اس کے بعد اگلے 8 سٹینزا میں کیا کہتا ہے؟ The snows of the trail, the clear bear of Vienna are not very pure or true with my gypsy ancestors and my weird luck and my torch pack, I may be a bit of a Jew. تو ان لائنز کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو مشکل کی اس کو دیکھتے ہیں. جو سنوز آف دی ٹرائل ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مونٹینیس ریجن نہیں ہے جو کہ آسٹریا میں موجود ہے اور جسے خوبصورت مانا جاتا ہے. ویانا جو ہے جو کلیئر بیئر آف ویانا کا مطلب ہے ویانا سٹی کے اندر جو شراب پائی جاتی ہے، نہ اسے پیور مانا جاتا ہے. اور جپسی کا مطلب ہے بن جا رہے، مطلب لوگ. اور اینسسٹرس کا مطلب ہے سیویلیا کی جو مطلب ماں تھی یا دادی یا کوئی بھی فیمیل. اور ٹارچ پیک کا مطلب ہے ایسے کارڈ جس کے فیوچر کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے. اب سیویلیا پلیٹ ان لائنز میں یہ کہتی ہیں کہ ٹرائل ریلیجن میں جو ہے برف پائی جاتی ہے، اور ویانا کی جو بیئر ہے، جو شراب ہے، وہ پیور نہ ہو جتنا کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن ان کی جو یہ بات ہے یہ بالکل پکی ہے کہ ان کے اندر جیوز ہونے کی کچھ سائنز ہیں اور اسے وہ ثابت کر سکتی. پہلے تو ان کی جو ماں یا دادی یا جپسی ضرور ہو، جو ضرورت ہو یا جو رہے گا یا جو ہوگا. اور جپسی کو بھی نازی کے لوگ جیو کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. اور دوسرا ان کا جو لک بہت خراب ہے، جیسے کہ جو یہودی ان لوگوں کا اکثر ہوتا ہے. اور 13 ان کے جو ٹارک پھیک والے کارڈز موجود ہیں جن سے ان کو اپنے لک کے بارے میں کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر جیو ہونے کے کچھ سائنز ہیں. سٹینزا 9 میں کیا کہتا ہے؟ I have always been scared of you with your loft wave, your coblerigo and your neat mustache
and your eye and eye bright blue, Panzer man, oh you. اسٹینزا 9 میں یہ کہا جاتا ہے، اب سب سے پہلے اس کی جو مشکل وکیبلری ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ لفٹ وائف کا مطلب ہے جرمن فورس، اور یہ جو ورڈ ہے گوبلیڈگو کا مطلب ہے سم تھنگ نان سینس، اور پنزر مین کا مطلب ہے جرمن ٹینک ڈرائیورز۔ پنزر مین کا مطلب ہے جرمن ٹینک ڈرائیورز، یہ جو ٹینک وغیرہ نہیں ہوتا اس کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو پنزر مین کہا جاتا ہے۔ تو ان لائنز کا مطلب ہے کہ وہ اپنے فادر سے منسلک کوئی چیز ان سے ڈرتی تھی، اور انہیں یہ لگتا تھا کہ ان کے فادر کا جرمن فورس کے ساتھ کنیکشن ضرور تھا، اور جب بھی وہ کچھ بولتے، جیسے بہت ضروری کوئی بات بولنے والے ہو، بٹ ان کی باتیں نان سینس ہوا کرتی تھی۔ اور مزید کہتی ہے کہ ان کے فادر کی جو مونچھیں تھی وہ نیٹلی تھی، کس کی طرح؟ ہٹلر جیسی، اور ان کی آنکھیں بھی بلو کلر کی تھی، اور آخر میں اپنے فادر کو جرمن ٹینک ڈرائیور کہہ کر بلاتی ہے۔ اب اسٹینزا 10 میں کیا کہتا ہے؟ ناٹ گڈ بٹا سویسٹکا سو بلیک نو اسکائی could squeak through. Every woman adores a fascist, the foot in the face, the brute hurt of a brute like you. So یہ سارے اسٹینزا ایک ساتھ دیکھیں گے کیونکہ یہ سارے جو لائنز یہ آپس میں ملتے ہیں۔ You stand at the blackboard, daddy, in the picture I have of you, a cleft in your chin instead of your foot, but no less a devil for that, no, not any less the black man who bit my pretty red heart in two. I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. اب کلفٹ کا مطلب ہے جو وی شیپ کا جو مطلب کرو، یا جو عموماً لوگوں کے چن میں جو یا یہ جو کلفٹ کا مطلب ہے یہ وی شیپ کا ہو، مطلب جو شیطان کے پاؤں میں ہوتا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً لوگوں کے چن میں مل جاتا ہے، اور یہی چیز شیطانوں کے پیروں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح جو I made a maid of you، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کی ہے، مطلب جو بالکل آپ کی طرح ہے، اپنے فادر کو ہنٹ کرتی ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص سے مطلب شادی کی ہے جو بالکل آپ کی طرح ہے۔ جب سیویلیا اپنے فادر کو نہیں ڈھونڈ پاتی، پھر وہ ایک جرمن سے شادی کر لیتی جو کہ ان کی طرح ہی کرول اوپریسیو انسان تھا، مطلب وہ ٹیڈی ہیوز سے شادی کر لیتے۔ ٹیڈی ہیوز بھی یہ بھی ایک شاعر ہے جو اس سے شادی کر لیتے۔ اور اب مین ان بلیک کا مطلب ہے وہ شخص جس کی سول جو ہے ڈارک ہو، اور اس کے بعد مین کمف بلاک کا مطلب ہے ہٹلر کی جیسی لک۔ تو ان سٹینزاز کا مطلب ہے کہ سیویلیا فلیٹ اپنے فادر سے یہ کہتی ہے کہ میرے پاس آپ کے ایک پکچر ہے جس میں کہ آپ بلیک بورڈ کے پاس کھڑے ہوئے ہو، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ سیویلیا کے جو فادر ہیں وہ استاد تھے، مطلب ٹیچر تھے۔ اور مزید کہتی ہے کہ اس کے جو مطلب جو چن ایریاز میں ایک کلفٹ موجود تھا، اور یہ کہتی ہے کہ یہ ان کی فیس یا پہ نہیں پیروں میں ہونا چاہیے تھا، جیسے کہ ڈیولز کے پاؤں میں ہوتا ہے، اور اس کے دل کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ اور کہتی ہے کہ وہ جب 10 سال کی تھی تب ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی اور دفنا دیا گیا تھا، اور جب نہیں ہوتے تو 20 سال کی عمر میں وہ سوسائڈ کی کوشش کی تھی۔ اب 20 سال کی عمر نے، جیسے میں نے اس کے بایوگرافی میں بھی بتایا تھا کہ اس نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کوشش تو کی تھی لیکن بچ گئی تھی، تاکہ وہ اپنے فادر کے پاس جا سکے، ان سے مل سکے، ان سے بدلہ لے سکے۔ تو مطلب تھوڑا بہت پیار اور تھوڑی بہت نفرت ہے سیویلیا فلیٹ کے دل میں اپنے فادر کے لیے، اس لیے 20 سال کی عمر میں جب مطلب سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی،
بٹ لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تھا اور انہیں بچا لیتی ہے اور دنیا سے واپس روبرو کرتی ہے. اور پھر میں مطلب جانتی تھی کہ کیا کرنا ہے. ٹیڈ ہیوز نام کے ایک جرمن آدمی سے وہ شادی کرتی ہے کیونکہ وہ بھی اس کے فادر کی طرح اوپریسو ٹائپ تھا اور ان کی سول بھی ڈارک ہوتی ہے اور لک بالکل ہٹلر کی طرح. اب سٹینزا 14 میں کیا ہوتا ہے دیکھو. یہ 11 12 13 سٹینزا میں پوائٹ جو سیلیا پلیٹ ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ میں نے 20 سال کی عمر میں سوسائڈ کرنے کی مطلب اٹیمپٹ کی تھی لیکن میں بچ گئی. لوگوں نے مجھے بچا لیا اور پھر دنیا سے روبرو کیا تھا. لیکن یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے آپ کی کمی محسوس نہیں کی کیونکہ میں نے ایک ایسے شخص سے پھر شادی کی جس میں آپ کی جھلک تھی, آپ کی طرح دکھتا تھا. وہ بھی ایک جرمن تھا. جو اس کے فادر تھے وہ بھی امیگرینٹ تھے. کس کے مینز جرمن تھے. اس کے فادر بھی جرمن تھے. تو یہ کہتی ہے. اب ان لائنز میں کیا کہتی ہے کہ بٹ دے فلڈ می آؤٹ آف سیک اینڈ دے اسٹک می ٹوگیدر وتھ گلو اینڈ دین آئی نیو وٹ ٹو ڈو آئی میڈ اے ماڈل آف یو اے مین ان بلیک ود اے مین کیمپ لک. تو یہ سٹینزا تو ہو گیا تھا. تو نیکسٹ سٹینزا میں کیا کہتے ہیں اینڈ a love of the rake and the screw and I said I do so daddy I am finally through the black telephones off at the root the voices just can't warm through. اب ان لائنز میں کیا کہتی ہے کہ the screw کا کیا مطلب ہے. the screw and the rake کا مطلب ہے یہ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جو کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. اور آئی ڈو کا مطلب ہے کہ میں قبول کرتی ہوں میں نے ٹیڈ ہیوز سے شادی کر لی. مطلب اس کے جو ہسبینڈ تھے جس سے اس نے شادی کی جو کہ میرے فادر کی کاپی ہے. اور وارم تھرو کا مطلب ہے ٹو کم تھرو. تو سویلیا یہ کہتی ہے اس سٹینزا میں ان کے ہسبینڈ کو اسکریو یا ریک مطلب ٹارچر کرنے والے انسٹرومنٹ کا کافی پسند ہے. اور مزید کہتی ہے کہ ڈیڈی میں نے ایک ایسے شخص کو ڈھونڈ لیا ہے جس کے اندر آپ جیسی فیچرز بھی ہے. مطلب اسے جو اسکریو ہے یا جو ریک ہے وہ انسٹرومنٹس کافی پسند ہے کیونکہ یہ ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو کسی کو ٹارچر کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو یہ سارے فیچرز مجھے ایسے مینز یہ سارے فیچرز اس میں پائے جاتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کے پاس ہی آس پاس ہوں. تو ایسے ہی اسی لیے آپ کی جو میموریز کو مطلب جو میموریز ہیں وہ مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب جو سویلیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو آپ کی میموریز ہے اپنے فادر کو یہ کہتی ہے کہ جو آپ کی میموریز ہیں اس کو چاہیے کہ آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں کیونکہ میں نے ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو بالکل آپ کی طرح ہے. اور ہمارا جو ریلیشن شپ تھا جو کہ ایک ٹیلی فون کی کال کی طرح تھا تو میں اس کال کی وائر کو بھی کٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کی میموریز نہ پہنچ پائے. اور اس کے بعد آگے کیا کہتی ہے if I have killed one man I have killed two the vampire who said he was you that drank my blood for a year 7 years if you want to know daddy you can lie back now. تو ان لائنز کا مطلب ہے کہ اگر انہیں کبھی کسی ایک شخص کو مارنا ہوتا یا مارنا ہوا تو وہ ایک کو نہیں 2 لوگوں کو مارتی. پہلا ڈیڈی مینس اپنے فادر کو مارتی اور دوسرا ہسبینڈ اپنے شوہر کو. پھر کہتی ہے جو 1 سال نہیں 7 سال تک میرا خون چوستا رہا اور اپنے ہسبینڈ کو ویمپائر کہتی ہے. اور لاسٹ لائن میں کہتی ہے کہ اب آپ کی میموریز کو مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اب آپ آرام سے سو سکتے ہیں کیونکہ میری لائف میں آلریڈی ایک ویمپائر ہے. مطلب اپنے ہسبینڈ کو جو ہے ویمپائر کہتی ہے. ویمپائر ویسے یہ اپنے فادر کو بھی کہتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے لاسٹ انزا جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے there is a stake in your fat black heart and the villagers never liked you
They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I am through. اب اسٹیک کا مطلب ہے لکڑی کا ٹکڑا، اور وہ بھی لمبا سا. تو ان لائنز میں سیلیا پلیٹ اپنے فادر سے یہ کہتی کہ ڈیڈی، آپ کی میموریز، جو ڈارک میموریز مجھے ہمیشہ ستایا کرتے تھے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں کہ اب آپ کے اس کھالے دل میں وہ بھی اسٹیک گھسا کے مار دوں، جس طرح ایک شیطان کو مارا جاتا ہے. اور کہتی ہے کہ جب آپ مرے تھے سب ہی گاؤں والے آپ کے مرنے پر خوش تھے، ڈانس کر رہے تھے. اور مزید کہتی ہیں کہ آپ کی قبر پر سٹیمپنگ کر رہے تھے. مینس جو لوگ تھے آپ کی قبر پر سٹیمپنگ کر رہے تھے، بیکاز دے نیور لائکڈ یو، کیونکہ ان لوگوں نے بھی کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کیا اور جانتے تھے کہ آپ کا اصل روپ کیا ہے. اور لاسٹ لائن میں کہتے ہیں کہ آپ ایک باسٹرڈ ہو اور مجھے آپ کی میموریز کی کوئی ضرورت نہیں. اب ان سب سے فری ہونا چاہتی ہوں. وہ کیسے؟ بائی کمیٹنگ اے سوسائڈ. اور سیلیا پلیٹ اپنی زندگی کا خاتمہ کرتی ہے اس پوئم کے لکھنے کے 4 منتھس بعد. سیلیا جو ہے وہ جو ہے سوسائڈ اٹیمپٹ کرتی ہے. یہ تھی اس کی جو پوئم ٹرانسلیشن، اور آئی ہوپ سمجھ آئی ہوگی. اگر اس کے تھیمز کی بات کریں تو تھیمز میں آتا ہے، سب سے پہلا پوائنٹ جو اس کا تھیم ہے وہ ہے جینڈر، دوسرا ہے مورلٹی، تیسرا ہے دا سپر نیچرل، اور لینگویج اینڈ کمیونیکیشن، فریڈم اینڈ کنفائنمنٹ، الیکٹرا کمپلیکس، مطلب ایک بیٹی کا باپ کے لیے محبت، اس کو الیکٹرا کمپلیکس بولتے ہیں. ہولوکاسٹ، عالمگیر بربادی، means the Nazi program of exterminating Jews under Hitler. اس کے بعد اس پوئم میں جو تھیم ہے وہ لو کا بھی ہے، ہیٹریڈ، نفرت کا بھی ہے، لاس، پین، ڈیتھ، وومن اینڈ مین، ہسٹری آف myth، مسٹری اینڈ myth، جینڈر اینڈ اپریشن، پاور، میموری. یہ اس کا ایک شارٹ سا تھیم تھا، اور آئی ہوپ دس ویڈیو ہیز بین ہیلپ فل فار یو. ویڈیو پسند آئی تو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.